ہے دوستو، یہ ویڈیو فنی ہے لیکن فنی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی سبق آموز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک انجینئرنگ کالج کے سٹاف کو کہا گیا کہ آپ کو صبح پرائیویٹ جیٹ میں بٹھا کر پوری دنیا کی سیر کرائی جائے گی، لہٰذا صبح ریڈی رہنا۔ صبح ہوئی تو وہ سارے کا سارا سٹاف جہاز میں ریڈی ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس جہاز کا پائلٹ پیسنجر روم میں انٹر ہونے کے بعد کہنے لگا کہ آپ کو مبارک ہو۔ جب سٹاف نے مبارکباد سنی تو کہنے لگے کس چیز کی مبارک؟ تو پائلٹ نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو تو خوشی ہونے چاہیے، اس جہاز کو بنانے میں سب سے زیادہ مدد آپ کے کالج کے طلباء نے کی ہے۔ اتنا سنتے ہی اس اساتذہ پروفیسر گھبراہٹ میں آگے چلاتے ہوئے جہاز سے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ تو وہ پائلٹ بہت حیران ہوا اور من ہی من میں کہنے لگا کہ ان اساتذہ کو خوشی ہونی چاہیے، یہ خوش ہونے کے بجائے گھبراہٹ کے ساتھ جہاز کو چھوڑنے کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے ایک استاد کو روکا اور روک کے کہا کہ سر، آپ کو خوشی نہیں کہ اس جہاز کو بنانے میں مدد آپ کے ہونہار سٹوڈنٹس نے کیا ہے؟ تو اس استاد نے کہا کہ سر ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اپنے طلباء کو جانتے ہیں، وہ جتنے قابل ہیں، یہ جہاز ہوا میں جا کے یا فضا میں جا کر کریش ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں اپنی جان کی زیادہ فکر ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہوئے سارے کے سارے چلے گئے۔ تو وہ پائلٹ بڑا حیران، بڑے مایوسی میں جہاز سے باہر ہی نکلنے والا تھا، اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو اس کالج کا پرنسپل تھا۔ اس پرنسپل کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ سر، آپ کا پورے کا پورا سٹاف گھبراہٹ کے ساتھ جہاز کو چھوڑ کر چلا گیا، آپ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس پرنسپل نے کہا کہ میرا سٹاف پاگل ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا میں جا کر کریش ہو جانا ہے، اس نے ہوا میں جانا بڑی دور کی بات ہے، اس نے سٹارٹ ہی نہیں ہونا۔ عزیزان محترم، یہ بڑی ہنسی کی بات ہے، فنی بات ہے، لیکن اسے صرف فنی مت سمجھیے، اس کے پیچھے پوری ایک فلسفی چھپی ہوئی ہے، ایک سبق چھپا ہوا ہے۔ کس کا؟ ایک سٹوڈنٹ کی ناکامی اور کامیابی کا۔ ایک سٹوڈنٹ کی ناکامی اور کامیابی صرف کس پر نربھر کرتی ہے؟ اس اساتذہ پر، جو اساتذہ اپنے سٹوڈنٹس کو قابل سمجھتے ہیں، انہیں یقین دلاتے ہیں، انہیں خود اعتمادی دلاتے ہیں، وہ سٹوڈنٹس کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو اساتذہ کہتے ہیں یا تو گدھے کا گدھا رہنا ہے، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تم نے جا کر مزدوری کرنی ہے۔ تو جب یہ الفاظ ایک سٹوڈنٹ اساتذہ سے بھی سنتا ہے، ٹیوشن آ کے ٹیچر سے بھی سنتا ہے، گھر سے اپنے والدین، اپنے بھائی بہن سے بھی سنتا ہے کہ تو نہیں پڑھ سکتا، تم نے جا کے مزدوری کرنی ہے، آخر کار بچے کا جو مورل ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، بچے نے پڑھنا بھی ہو وہ نہیں پڑھ پاتا۔ یہاں مجھے ایک تھامس ایڈیسن کا واقعہ یاد آ گیا۔ تھامس ایڈیسن چھوٹا ہی تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، وہ اسکول سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چٹھی تھی، ایک لیٹر تھا۔ وہ گھر انٹر ہوا تو اس نے اس چٹھی کو اپنی والدہ کو پکڑایا اور والدہ اسے پڑھنا شروع ہو گئی۔ پڑھتے پڑھتے والدہ کا چہرے کے جو تاثرات تھے وہ بدل گئے۔ تھامس ایڈیسن اس تمام معاملات کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے جو والدہ تھی، اس کا جو چہرہ تھا، اس کے تاثرات بدل گئے ہیں۔ تو جب اس کی والدہ نے وہ لیٹر پڑھا تو اس نے کہا کہ ماں، اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ماں نے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ یعنی تھامس ایڈیسن بہت ہی جینیس ہے، یہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا ہم اسے اسکول میں پڑھا نہیں سکتے، آپ اسے گھر میں پڑھائیں۔ تو آج سے تم گھر میں پڑھو گے۔ تو عزیزان محترم، تھامس ایڈیسن جب کامیاب ہو گیا، اس نے کامیابی کی بلندی کو چھو لیا، 20 سے 30 سال گزر گئے۔ ایک دن وہ گھر کی صفائی کرا رہا تھا، گھر کے سٹور روم میں اسے ایک بکسہ ملا، اسے اوپن کیا گیا، اس میں ایک لیٹر پڑا ہوا تھا۔ وہ وہی لیٹر تھا جو تھامس ایڈیسن بچپن میں اسکول سے لایا تھا۔ تو اس نے اس لیٹر کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ تھامس ایڈیسن بہت ہی کند ذہن ہے، بے وقوف ہے، لہٰذا ہم اسے اسکول میں نہیں رکھ سکتے، ہم اسے ڈراپ آؤٹ کر رہے ہیں، تو آج سے آپ اسے گھر میں پڑھائیں۔ تو عزیزان محترم، جب تھامس ایڈیسن نے یہ
لیٹر پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ اگر میری ماں نے مجھے یہ یقین نہ دلایا ہوتا کہ میں جینیس ہوں، اگر مجھے میری ماں نے خود اعتمادی نہ دلائی ہوتی کہ میں بہت ہی جینیس ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو آج میں تھامس ایڈیسن گریٹ انوینٹر نہ بنتا۔ آج میں یہ جو بلب کریٹ کر سکا ہوں، جو میں نے جنریٹر، جو گاڑیاں کریٹ کی ہیں، وہ آج میں کریٹ نہ کر پاتا۔ کیوں؟ یہ سارے کا سارا کھیل ہے کامیابی کا، اسٹوڈنٹ کی کامیابی اور اسٹوڈنٹ کی ناکامی کا کس پر ہے؟ یقین پر۔ یہ فرض بنتا ہے اساتذہ کا، والدین کا، ٹیچرز کا، بھائی بہنوں کا، بڑے بھائی بہنوں کا، کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی بہن، اساتذہ کا، طلباء کو یہ سمجھائیں، یہ یقین دلائیں، یہ خود اعتمادی دلائیں کہ اے میرے بھائی، اے میرے اسٹوڈنٹ، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، تم جینیس ہو، تم جینٹل مین ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ اساتذہ اگر کر کے دیکھیں، ایک والدین اپنے بچے کے ساتھ آزما کے دیکھیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک کند ذہن بچہ بھی جینس بن سکتا ہے۔ آپ اسے صرف یہ کہیں کہ یو کین ڈو اٹ، تم کر سکتے ہو، تم پڑھ سکتے ہو، یار اس نے وہی پرفارم کرنا ہے جس کے وہ قابل ہے۔ لیکن آپ کے صرف ایک حوصلے سے اس کا جو ماحول ہوگا، اس کے جو حوصلے ہوں گے وہ بلند ہو جائیں گے۔ اگر اس کے چانس 10% ہے پڑھنے کے، صرف آپ کا ایک فکرہ کہ تم لائق ہو، تم جینیس ہو، تم کر سکتے ہو، وہ 10 سے اٹھا کر وہ بچہ 90% پڑھنے میں زیادہ ہوشیار ہو جائے گا، بہت زیادہ دھیان دے گا اپنی کلاس میں، اپنی اسٹڈی پہ۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اساتذہ، والدین اپنے بچوں کی زندگی کو برباد مت کریے۔ اسے ہر دن یہ نہ کہیں کہ یار تو نہیں کر سکتا، تم نے ساری زندگی کیا کرنا ہے؟ مزدوری کرنی ہے، تو گدھا ہے، تم پڑھ نہیں سکتے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک نل سے تھوڑا تھوڑا پانی گرتا جائے تو وہ پتھر میں بھی سوراخ کر سکتا ہے۔ تو جب بچہ اساتذہ، والدین، ٹیوشن کی ٹیچرز، بہن بھائی سے سنتا ہے کہ تم نالائق ہو، تم نہیں پڑھ سکتے، تو وہ تمام خیالات، وہ تمام باتیں اس کے اندر گر کر جاتی ہیں، وہ ایک دن اسکول کو چھوڑ دیتا ہے، ناکام کا ناکام رہتا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ اپنا ایٹیٹیوڈ ہے یا آپ کا جو انداز ہے بچوں کو برباد کرنے کا، اساتذہ وہ آپ چینج کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت سنور جائے، آپ کو بھی کوئی اپنی زندگی میں، اپنے بڑھاپے میں کہے کہ وہ میرا ایک استاد ہوتا تھا جس نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ آج میں فلانے منصب پر فائز ہوں۔ تو آخر رب کائنات سے کہ جو میں نے آپ لوگوں سے کہا، مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں، میں بھی ایک ٹیوشن ٹیچر ہوں، میں بہت سے بندوں کو ٹرین کرتا ہوں، تو مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا